بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 24 ذی-القعدہ آخری جمعرات کا دن ہے، اور ایسا بابرکت دن ہے، اور ایسا بابرکت سال ہے، اور ایسا بابرکت دن سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ پورا سال میں نے بھی اس کا بڑی شدت سے انتظار کیا ہے، اور آج وہ اہم دن اور وہ بابرکت دن ہم سب کے درمیان آ چکا ہے۔ آج 24 ذی-القعدہ جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی اللہ رب العزت آپ کے پورے سال کے دن پھیر دیں گے، آپ کے تمام نصیبوں کو، مقدروں کو کھول دیں گے، راستوں کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیں گے، اور آپ کو کامیابیوں کی طرف لے جایا جائے گا۔ آج جو شخص بھی اس خاص وظیفے کو صرف ایک بار پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو بہتر کر دیں گے، اور غیب سے آواز آئے گی کہ آؤ اپنا رزق لے جاؤ۔ یہ وظیفہ کروڑوں کا ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کے مقدر کے بند تالوں کو کھول دیا جائے گا۔ آج ماہ ذی-القعدہ کا بہت ہی خاص دن ہے، اہمیت والا دن ہے۔ آج آپ نے اس خاص قبولیت کے دن، اس خاص برکت والے دن یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے، اور رب کعبہ سے اپنی جھولیاں رزق دولت سے بھروا لینی ہے، اپنی پسند کا نصیب لکھوا لینا ہے۔ یہ کامیابی کا 100% یقینی عمل ہے۔ اگر آپ اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو آج اس دن کو ہرگز بھی آپ نے ضائع نہیں کرنا۔ دنیا داری کے کاموں میں مصروف نہیں رہنا، ورنہ پچھتاوا مقدر بن جائے گا۔ آج آپ کے پاس وقت ہے اللہ کریم سے اپنی حاجات کو پورا کروانے کا، رب کی رحمتوں سے جھولیاں بھرنے کا دن ہے، کیونکہ جمعرات کا دن ہے، اور جمعرات کے دن ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہے، اور آج کے دن رحمتیں برکتیں چھم چھم بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہیں۔ آج رب کو راضی کرنے کا وقت ہے۔ آج اس خاص عمل کو پڑھنے کی دیر ہے کہ آپ کو غیب سے اتنی دولت، اتنی کامیابیاں ملیں گی کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ اس تسبیح کو پڑھنے والا اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ آج آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ نے اس عمل کو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لینا ہے، یا آپ ظہر، عصر، مغرب، عشاء کسی بھی نماز کے بعد اس عمل کو پڑھ لیں۔ نہ اس عمل کو کرنے کے لیے وقت کی کوئی پابندی ہے، اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ اپنی دکان پر بھی پڑھ سکتے ہیں، اپنے آفس میں، دفتر، کاروبار کی جگہ پہ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس عمل کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، کیونکہ میں ایسے بہت سے وظائف اور اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہتی ہوں۔ اب یہ عمل کیا ہے کہ آج ذی-القعدہ کی 24 تاریخ جمعرات کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، آپ نے کسی بھی نماز کے بعد اس وظیفے کو پڑھ لینا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو اس کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی ہی کو سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ 3 مرتبہ درود پاک جب آپ پڑھ لیں تو آپ نے اس کے بعد سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، بے روزگار ہیں، اچھا روزگار چاہتے ہیں، بہترین نوکری چاہتے ہیں، کاروبار میں کامیابی چاہتے ہیں، ترقی عروج کامیابی کے لیے اس خاص عمل کو آپ ضرور کر لیں۔ آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مسئلہ ہے، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں سربسجود ہو کر مانگنا ہے، اور اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی آپ نے 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کر دینا ہے۔ اس کے بعد پہلے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے 2 صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ 2 نام جنہیں اسم اعظم کہا جاتا ہے، اور جس بندے کے ہاتھ میں اسم اعظم لگ جاتا ہے اس کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جاتی ہے، بے شمار رزق اس کی تقدیر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ آپ نے یا رزاقو یا وہابو کو پڑھنا ہے۔ یا رزاقو یا وہابو کی فضیلت اور برکت کے بارے میں اگر میں بتاؤں تو اتنا کہوں گی کہ آج کے دن ہر گھڑی قبولیت کی ہے، جس میں مانگنے والے کو چھپڑ پھاڑ کر عطا کیا جاتا ہے، جس میں مانگنے والے کی نسلوں کو رنگ دیا جاتا ہے،
اور گھر کے حالات کو بہتر بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ کے بندے، اللہ کے ولی، اللہ کے دوست کہا کرتے ہیں کہ جو شخص یا وہابو یا رزاقو کو پڑھتا ہے، رب کریم سے خزانے بھی مانگے تو اللہ کی ذات اس کے مقدر میں لکھ دیتی ہے۔ آپ نے نہایت کی توجہ اور دھیان کے ساتھ اللہ رب العزت کی محبت میں ڈوب کر پوری توجہ کے ساتھ یا رزاقو یا وہابو کو پڑھنا ہے۔ آپ نے 100 مرتبہ یا رزاقو یا وہابو کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے اسی غیبی خزانوں والا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی فوری غیبی مدد آ جاتی ہے۔ غیب سے فرشتے آ کر آپ کی مدد کر جاتے ہیں، آپ کے بگڑے کام سنور جاتے ہیں اور آپ کی پریشانی کو دور کر دیا جاتا ہے۔ آپ نے قرآن پاک کی ایک آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ یہ قرآنی آیت کا مطلب ہے کہ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ جب بندہ اس دنیا فانی میں رب کو پکارتا ہے کہ اے میرے اللہ تو ہی میرے لیے کافی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، اس بندے کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات کو پورا کر دو۔ یہ جو مانگتا ہے جتنا مانگتا ہے، جیسے مانگتا ہے، غیب سے اس کی جھولیاں بھر دو۔ اگر آپ بھی غیب سے اپنی جھولیاں بھروانا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی غیب سے خزانوں سے جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو بھی 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ یہ تسبیح پڑھتے دوران آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی خواہش ہے، آپ نے اس کو ذہن میں رکھ کر اللہ سے مانگنا ہے۔ میرا رب خزانہ غیب سے آپ کو عطا کر دے گا۔ جب آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 100 مرتبہ پڑھ لیں، اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ وہ سورت ہے جسے دولت والی سورت کہا جاتا ہے۔ اس قرآنی سورت کو سورت کوثر کہا جاتا ہے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار نے نعوذ باللہ طعنے دینا شروع کیے، آپ کو برا بھلا کہنا شروع کیا، تو اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل امین کو وحی کی کہ جاؤ سورت کوثر کا تحفہ میرے حبیب کی بارگاہ میں پیش کرو۔ بے شک کفار ہی ہیں جو بے نسلیں ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب کی طرف سے جواب دیا۔ سورت کوثر کے آپ نے پہلے بھی بہت سارے وظائف پڑھے ہوں گے، بہت ساری تسبیحات پڑھی ہوں گی، لیکن یہ آج کا عمل بہت خاص ہے۔ یہ آج کا عمل یقین کریں کہ آپ کے تمام معاملات کو بہتر کر دے گا اور آپ کے رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دے گا، نصیبوں کو کھول دے گا۔ آپ نے سورت کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 29 مرتبہ پڑھنا ہے اور ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ صرف 29 مرتبہ سورت کوثر پڑھنے سے اللہ پاک کی نظر کرم ہو جائے گی۔ یاد رکھیے گا کہ اگر ہم پر اللہ تعالیٰ کی ایک مرتبہ نظر کرم ہو جائے، رحمت کی نظر ہو جائے تو ہماری پوری زندگی کے لیے کافی ہے۔ بس آپ نے یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے ہیں۔ آرام آرام سے پڑھنا ہے، جلد بازی میں نہیں پڑھنا۔ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ بہت جلدی کرتے ہیں۔ جو بندہ بھی جلدی کرتا ہے وہ کامیاب نہیں ہو پاتا، کیونکہ اس کی ترتیب صحیح نہیں ہوتی، اس کا دھیان، اس کی توجہ نہیں ہوتی۔ لیکن آپ پورے دھیان اور توجہ کے ساتھ وظیفہ پڑھیے گا۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر 3 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھ لیجئے گا، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا ہے۔ میں نے آپ کو اس وظیفے کا مکمل طریقہ اچھی طرح سے بتا دیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ کے حضور خصوصی دعا کرنی ہے اور اپنی ساری حاجات، ساری پریشانیاں اور سارے مسائل اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینے ہیں اور رو رو کر، گڑ گڑا کر، سچے دل سے، پورے یقین کے ساتھ اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ پاک آپ کو کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا انشاءاللہ۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھ دیا کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیا کریں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔